کہتے ہیں جی کہ نماز فرض کے ساتھ یاد رکھیں حضور نے فرمایا کہ 12 رکعتیں ایسی ہیں جو انتہائی اہم ہیں اور جن کے پڑھنے والے کے لیے اللہ جنت میں محل بناتے ہیں۔ وہ 12 رکعتیں حضور نے تفصیل بیان فرمائی ہے کہ 2 رکعتیں فجر کی نماز سے پہلے، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں ظہر کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے بعد۔ یہ سنن مؤکدہ ہیں جن کی تاکید ہے کہ ان کو ہر حال میں بندے نے ادا کرنا، اگر رہ جائے تو پھر اس کی قضا بھی کرنی۔ جیسے فجر کی 2 رکعت سنت نہیں پڑھ سکا، نماز کھڑی تھی آگے نماز مل گیا، تو اب یا تو نماز کے فوراً بعد قضا کر لے یا سورج نکلنے کے بعد قضا کر لے۔ اسی طرح ظہر کی پہلی 4 سنتیں بھی مؤکدہ ہیں، ان کی بھی قضا کرنی پڑے گی۔ البتہ جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، جیسے ابھی عشاء سے پہلے 4 رکعتیں یا عصر کی نماز سے پہلے 4 رکعت، یہ غیر مؤکد ہے، پڑھیں تو بڑا ثواب ہے، نہ پڑھیں تو کوئی اس کی قضا نہیں۔ اور اگر آدمی مسافر ہے، اور مسافر جو ہے وہ تقریباً 48 میل یعنی آج کل کے دور میں 78 کلومیٹر کا سفر ہے، اور وہ سفر کیسے شمار ہوگا؟ مثلا مکے سے ہم جاتے ہیں تو جہاں مکہ مکرمہ کی شہری آبادی اور بلدیہ کے حدود ختم ہوں گے وہاں سے سفر شروع ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم یہاں مکے کے دروازے سے شروع کر دیں، وہاں سے جا کے سفر شروع ہوگا، اور اگر 78 کلومیٹر ہے تو آپ مسافر ہیں۔ اور رباعی نماز جو ہے یعنی 4 رکعت والی 2 پڑھیں گے، 2 تو فجر والی ہیں ہی 2، وہ تو آدھی ہو نہیں سکتی۔ مغرب کی نماز جو کہ 3 رکعت ہے وہ بھی آدھی نہیں ہو سکتی، 1.5 رکعت کیسے پڑھی جائے؟ تو فجر کی 2 رکعت پڑھیں گے، مغرب کی 3 پڑھیں گے، عصر اور ظہر عشاء کی 2 رکعت، اور سنتیں جو ہیں وہ معاف ہیں، نوافل جو ہے وہ بھی معاف ہے۔ لیکن احناف کے نزدیک وتر معاف نہیں ہے، کیونکہ وتر واجب ہے، وہ سنت نہیں، وہ سنت سے ایک درجہ اور آگے چلا گیا، تو اس کو وتر ہر حال میں پڑھنا ہے، چاہے اس وقت پڑھے چاہے بعد میں پڑھے، لیکن لازم وتر پڑھنا پڑے گا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسافر ہے سنت معاف ہے، فرض پڑھے گا وتر پڑھے گا، اور باقی مسافر نہیں ہے تو یہ 12 رکعتیں ہر حال میں ضروری ہیں۔ بعض لوگ ہوٹل کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھیں میرا بھائی ہم یہاں کھڑے ہیں، اگلی صفیں ہمیں اگر نظر آ رہی ہیں، ان کو پھر اور اگلی نظر آ رہی ہوں گی تو پھر تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن اگر اگلی صفیں نظر نہیں آتی ہیں، صرف ہم آواز پہ نماز پڑھیں پھر نماز نہیں ہوگی۔ اول تو یہ ہے کہ اتصال ہو کہ صفوں کے ساتھ صف ملی ہوئی ہو، لیکن اتفاق ہے جیسے یہاں کئی منزلہ عمارت ہے، اب کیسے صف ملے، تو اس کے اندر جو صفیں ہیں وہ ملی ہوئی ہو، اور یہ گویا کہ عمارت مسجد الحرام کے مسجد کی حدود میں داخل ہے، پہلی منزل دوسری اور تیسری اور چوتھی، لیکن اگر ہم باہر ہیں پھر اگلی صفوں کو دیکھنا پڑے گا، نظر آ رہی ہیں تو تمہاری جماعت کے ساتھ نماز ہو جائے گی، اور نہیں آ رہی ہے صرف آواز آ رہی ہے، یا کوئی آدمی اپنی کمرے میں بیٹھ کے ٹیلی ویژن کھول دے تو ٹیلی ویژن پہ تو امام صاحب بھی نظر آ رہے ہیں، وہ نماز نہیں ہوتی۔